جی، اس آدمی کا نام لیری ہے اور وہ پتھر سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ پتھر کو بات کرنا سکھا رہا ہے۔ اینی نے اپنی کتاب ٹیچنگ اے اسٹون ٹو ٹاک میں ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جو امریکہ میں رہائش پذیر ہے اور پتھر سے بات کرتا ہے، اور وہ پتھر عام پتھر ہے، بس اس کو وہ چمڑے میں لپیٹ کے رکھتا ہے، اور جب اس پتھر کی کلاس کا وقت ہوتا ہے، جب وہ اس سے گفتگو کی کوشش کرتا ہے یا اس پتھر کو سکھاتا ہے کہ تم مجھ سے بات کرو، تو وہ تین عام بہت کام کرتا ہے جو کسی بھی ریچول سے پہلے درکار ہوتے ہیں۔ ایک قربانی ہے وقت، وہ اپنا وقت دے رہا ہے اس پتھر کو۔ دوسرا، دی سپریشن آف کانشیسنس، کہ وہ اپنی خودی کو پیچھے دھکیلتا ہے تاکہ شے امڑ آئے۔ ہم انسان اپنی خودی کو ایسے، اپنی خودی تو نہیں کہنا چاہیے، اپنی اناؤں کو لے کر ایسے قدرت پر حاکم ہو جاتے ہیں کہ قدرت ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی، جیسے مظلوم ہم سے بات نہیں کرتے، جیسے باقی لوگ ہم سے سڑکوں پر بات نہیں کرتے، ہمیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ تو آپ کو سپریشن آف سیلف کانشیسنس کرتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے دھکیلتا ہے تاکہ پتھر امڑ کے اس کی طرف آئے۔ اور آخر میں a tilt of the will، وہ اپنے ارادے کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے کہ یہ پتھر شیشے توڑنے اور مکان بنانے کے کام نہیں آئے گا، یہ بات کرنے کے کام آئے گا۔ وہ اپنی ارادے کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے کہ وہ اس پتھر کو دوبارہ دیکھے۔ انسان کی بہت پرانی خواہش رہی ہے کہ وہ قدرت سے بات کرے، اور بودھا کئی سال جا کے بیٹھے رہے، اور آج بھی ہم جنگلوں میں جاتے ہیں کہ ایک اور آواز سننے کو مل جائے۔ سب سے اچھی بات اینی یہ کرتی ہے کہ جب بھی آپ سے کہا جائے کہ کوئی پتھر سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں انگریزی آ جاتی ہے نا، بس یہیں پر مسئلہ ہے۔ احمد جاوید صاحب کے چھوٹے بھائی آصف صاحب سے بات ہوئی اور میں انہیں اس کتاب کا تعارف دے رہا تو انہوں نے ایک بات کہی جہاں سے اب ہم ویڈیو میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کہ پتھر تو اپنی عمر سے بات کرے گا نا، اپنی ایج سے، وہ وقت جو وہ کاٹ بیٹھا اس کی زبان تو وہ ہوگی نا۔ وہ ہمیں بتا سکتا ہے اگر پانی سے نکلا ہو کہ میں کتنی صدی پانی میں رہا ہوں، اور اسے چکھ کے دیکھو کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے۔ یا وہ پتھر جو آپ کو صحرا میں ملے، وہ اپنی تپش سے بتائے گا کہ گرم علاقے کا ہوں اور میں نے نہ جانے کتنی صدیاں دیکھ لی ہیں۔ آپ نے کبھی کسی پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر غور کیا کہ جو پہاڑ ہے وہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اوئے بات کرو مجھ سے، اوئے بات کیوں نہیں کرتے، یہ تو مردہ ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ تم جیسی ہزاروں نسلیں دیکھ چکا ہوں، تم تو ابھی بھی بات کرتے ہو۔ وہ جو ہمیں رومی کا شعر فاطمہ فیاض صاحبہ سناتی ہیں کہ ندی نالوں کو چپ کرا دے گا، بس ایک دن تم سمندر کو بول تو لینے دو۔ ابھی تو ہنس رہا ہے، یہ ننھے ننھے کیا شور کر رہے ہو؟ کبھی قدرت کو ادھر سے پرکھتے ہو، کبھی چیزوں کے نام ایسے رکھتے ہو، کبھی نام ویسے رکھتے ہو اور سمجھتے ہو تم قدرت کو جان رہے ہو۔ تو ٹیچنگ اے اسٹون ٹو ٹاک میں وہ کہتی ہے بہت عظیم کام کر رہا ہے لیری، وہ اپنا وقت نکال کے قربانی دیتا ہے، پھر اپنی خودی کو پیچھے ہٹاتا ہے تاکہ شے اس کی طرف آئے اور اس سے مانوس ہو، اور اپنے ارادے کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے کہ یہ چیزیں بات شاید کر بھی سکتی ہوں، کیونکہ مائکروسکوپک لیول پر جا کے تو ایک کوہرام ہمیں نظر آتا ہی ہے نا، ایک چوائس سیٹ نظر آتا ہی ہے نا، تو یہ باقی کیوں نہیں بات کرتے؟ لیکن ہمیں یہ باتیں بہت عجب اس لیے لگتی ہیں کہ ہم نے کائنات کو دیکھنے کا زاویہ وہ نئے ارادے والا نہیں رکھا۔ ہم نے مان جو لیا وہ چیز چپ ہے تو وہ بات کرے گی ہی کیوں؟ تو وہ یہ ہمیں بتاتی ہے، اینی اتنی بڑی بات لکھتی ہے کہ ہم پینتھیزم سے پین ایتھیزم کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ یعنی ہم نے پہلے قدرت کو خدا کا سب سے اہم مظہر سمجھا جاتا تھا، اور وہاں سے پینتھیزم سے پین ایتھیزم میں ہم داخل ہو گئے۔ یہاں پر وہ ایک اور اہم واقعہ سناتی ہے، وہ کہتی ہے کہیں یہ وہ واقعہ تو نہیں ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ تورات کا لیا واقعہ تو اس کو آپ ایسے ہی سمجھیے گا، اس کے اندر ایکوریسی مت ڈھونڈیے گا، ہم ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے، تو وہ جو دور کے پہاڑ پر تجلیات تھیں اور بجلی کی کڑک تھی، تو وہاں پر کچھ نومیڈز رہتے تھے، کچھ خانہ بدوش رہتے تھے، وہ ڈر اور گھبرا گئے اور ان کے بچے کافی ڈر گئے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا، جو آپ کو بنی اسرائیل اور یہودیوں کی روایت میں ملتا ہے، کہ یہ جو پر بجلیاں کڑکتی ہیں اور بادل آگے ہیں اور یہ جو ہلکی ہلکے زلزلے ہیں اور یہ جو کوہ طور کانپ رہا ہے، اس سے ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، آپ خدا سے بات کیجئے کہ ہم سے اس طرح بات مت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغام لے گئے، اور ان کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا آگے سے جواب آیا کہ انہیں کہو کہ اپنے خیموں میں چلے جائیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ شاید اینی کہتی ہے اس کے بعد قدرت نے ہم سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔
اب ہم سائنس کی کچھ کدالیں لے کے چڑھ دوڑتے ہیں اور کچھ زوراور کدالیں مارتے ہیں اور کچھ ایکویشنز نکلتی ہیں، ان ایکویشنز کو کاغذ پر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سمجھ لیا پھول کیا چاہتا ہے۔ فوٹو سنتھسس افیکٹ اتنی بڑی دریافت تھی سائنس کی، مگر آپ فوٹو سنتھسس افیکٹ کو ادھر لکھیں اور ادھر باغ میں پھول کو دیکھیں، وہ اس کا متبادل نہیں ہے، اور متبادل مت بنائیں۔ سائنس افادیت پیدا کرے، مگر معنویت اور قدرت کے گہرے رازوں پر جانے کے لیے محنت کیجیے۔ لیب اور کیتھیڈرل، اینی کہتی ہے کہ ایک چرچ اور ایک سائنسی لیب دونوں ایک ہی تو کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کائنات کو کہہ سکیں ہلو، آپ ہم سے بات کرنا چاہیں گے؟ مگر وہ کہتی کہ اب یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ونڈ کی اپنی آواز ہے، ہوا کی اپنی آواز ہے، تبھی تو اقبال پوری نظم لکھتا ہے کہ بلکہ ہم نے کور کر رکھی ہے نا کہ آپ یہ صبح کی ہوا نسیم کی ذہانت دیکھیں کہ وہ پھول کی علیحدہ تربیت کرتی اور کانٹے کی علیحدہ، کلی کی علیحدہ اور کانٹے کی علیحدہ۔ تو یعنی کہ وہ ذہین شے کی ایک آواز ہے جو گزرتی ہے تو وہ ونڈ کی ہوا کی ایک آواز آ رہی ہوتی ہے۔ ایسی پتوں کی آپس میں جب گفتگو ہوتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو ایک علیحدہ گفتگو کرتے ہیں۔ مگر ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی انگریزی میں نہیں ہے، یہ ان سیلیبلز میں نہیں ہے جو ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ ایک اہم ذوقی سوال آپ سب کی طرف رکھ رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام کائناتوں کے تمام علوم کا حاکم و مالک ہے، علیم الحکیم ہے، تمام زبانیں خدا کی ہیں، وہ انسان سے انسان کی زبان میں بات کرتا ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہے، which is your language۔ تو آپ پتھر کے اوپر اپنی انگریزی اور اپنی اردو لے کے چڑھ دوڑیں گے، وہ کیا بات کرے گا؟ اس سے مراد میں کوئی سوڈو سائنس اور اینٹی سائنس بات نہیں کر رہا، میں صرف انسانیت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ قدرت سے رشتہ کیسے ہونا چاہیے، قدرت کون سی زبان سمجھتی ہے، کس طرح وہ ہمیں رسپانس کرے گی۔ تو وہ جہاں پہ ڈارون نے دریافت کیا تھا جس جزیرے پہ پہلی دفعہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول، تو اینی کہتی ہے کہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ورجن آئلینڈ میٹافزیکل لیب ہے، معبد طبیعیات کی لیبارٹری ہے، جہاں پر چیزیں اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ وہاں جا کر دیکھیں، کیونکہ آپ نے جنگل وہ دیکھا ہے جو آپ کے شہر کے ساتھ آباد ہے، آپ نے اس جنگل کو دیکھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ انسان جب تنہا ہوتا ہے، آپ نے کیونکہ آدم اتنے دیکھ لیں، آپ کو قدرت سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ یاد کیجئے وہ کاسٹ اوے مووی جس میں چک کا کردار جب وہ اکیلا و تنہا رہ جاتا ہے تو وہ ایک فٹ بال کو ذات بناتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ بات ضروری ہے، لازم ہے آدم و انسان کے لیے۔ اور وہ جب اس کو بات کرنا سکھاتا ہے اور جب وہ گم جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آدم سے تمام اوصاف بھی واپس لے لیے جائیں، تمام اوصاف، اور صرف ایک صفت رہے تو وہ آدم رہتا ہے، اور وہ ہے تعلق۔ آدم تعلق مانگتا ہے دوسری مخلوق سے، دوسرے انسان سے، دوسری شے سے، اور اکیلا پن سزا ہے اور تنہا ہم ہو نہیں سکتے، اور تنہائی بھی وہی ہوتی ہے جس میں لوگ ہوں اور آپ تنہائی چن لیں، ورنہ تو اکیلا پن ہے۔ تو وہاں پر کاسٹ اوے مووی میں دکھایا گیا کہ اس نے بات کی کوشش کی تھی۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا قدرت کو دیکھنے کا زاویہ اتنا سرمایہ دارانہ ہے، اتنا کیپٹلسٹک ہے، اتنا وہ منی اورینٹڈ ہے کہ بتاؤ بھائی اب اس سے کیا شے اور بن سکتی ہے۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے ٹیچنگ اے اسٹون ٹو ٹاک۔ اس میں وہ ہمیں نئے نئے زاویے دکھاتی ہے قدرت کی طرف رجوع کرنے کے، قدرت کی طرف توجہ دینے کے، قدرت سے بات کرنے کے۔ اور یہاں ایک اہم کوٹیشن پر میں وہ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ کبھی دیکھیے کہ ایک ہمارا ریکارڈ پلیئر ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں باجے میں جو بڑی سی ڈسک ڈلتی تھی، تو آپ درخت کو کاٹتے ہیں تو آپ تنے میں دیکھیں ویسے ہی مورس کوڈ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ تنا اس طرح بات کرتا ہے۔ پتھر اپنی عمر سے ہمیں بات کرنا سکھاتا ہے، وہ کتنا پانی میں رہ رہ کے ملائم یا پیبل بن گیا سٹون سے، وہ ہمیں اس طرح بات کرتا ہے اپنی عمر سے۔ درخت کاٹو تو اپنے سرکل سے بات کرتا ہے۔ یہ سب گفتگو کرتے ہیں، جانوروں کی ایک مکمل زبانیں ہیں، مگر حیرانی یہ ہے کہ ہم وہ چمپینزی کے ساتھ بھی جب رابطہ کرتے ہیں ہم اس کو وہی سائن لینگویج سکھانا چاہتے ہیں جو ہمیں آتی ہے، اور ہم وہ ان کی شعور کے اوپر لے کے حاوی ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کے شعور کی جو نیچرل اور اوریجنل لینگویجز ہیں وہ ہم نہیں ڈھونڈنا چاہتے یا اس طرح بات کرنا چاہتے۔
یہ خوبصورت بات پر اختتام کہ انسانی ذہن صبح اٹھ کر خدا کا تعاقب کرنا چاہتا ہے، خدا کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، لیکن پھر 2 انڈوں کا ناشتہ کر کے اکتفا کر لیتا ہے۔ انسانی ذہن اپنی آسانی، اپنی آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے قدرت کو روزانہ ڈھال رہا ہے ان سانچوں میں کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ اپنے آپ کو وہ وسعت نہیں دینا چاہتا کہ برگد کے بڑے درخت کو محسوس کر سکے، کائنات پوری کو اپنے اندر لے جا سکے، فلک کو آنکھ کے تل میں لے جائے۔ ذہن اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کائنات کے ان بڑے بڑے آبجیکٹس کو اپنے اندر سما سکے۔